سماج کا پہیہ مزدور کے دم سے چلتا ہے. اگر ہم اپنے گھر سے باہر نکلیں یا گھر کے اندر دیکھیں تو ہر چیز محنت سے، مزدور کی محنت سے بنی ہے. کوئی بس، ٹرین، جہاز، کمپیوٹر، کوئی مشینری ایسی نہیں ہے جس کے پیچھے مزدور کی محنت نہ ہو. اور یہ جتنی ترقی ہے، اگر ہم 300 سال پہلے کی دنیا دیکھیں اور 300 سال بعد والی دنیا دیکھیں تو ایک عجیب واقعہ نظر آتا ہے کہ دنیا نے پہلی دفعہ ایک تہذیب اور تمدن کے راستے پہ قدم رکھا ہے، اور اس کے پیچھے محنت کش طبقے کی محنت ہے. اور اس محنت کو منوانے کے لیے، اس محنت کی جدوجہد کو 1886 میں محنت کش طبقے نے اپنا ایک کیس پیش کیا کہ ہم سے 12 اور 18 گھنٹے کام کروایا جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں ہمیں جو اجرت دی جاتی ہے وہ 1-2 گھنٹے کی محنت کے برابر ہوتی ہے. اور اس تحریک کو مسلسل آگے بڑھاتے بڑھاتے یہ تحریک شکاگو میں پہنچی، امریکہ کے شہر میں، جہاں پہ ہے مارکیٹ میں جو ایک صنعتی زون تھا. وہاں پہ محنت کشوں نے جلسہ کیا اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے کام کا جو دن ہے 8 گھنٹے کا مقرر کیا جائے. لیکن بجائے اس کے کہ اس مطالبے کو تسلیم کیا جاتا، اس جلسے کو ریاستی تشدد کے ذریعے خون میں ڈبو دیا گیا. لیکن محنت کش طبقے نے وہ جدوجہد جاری رکھی. اگلے 4 دن تک وہیں پہ اجتماعات ہوتے رہے، ریاست کی طرف سے تشدد ہوتا رہا، اور 4 تاریخ کو تو پھر مشین گنوں کے ذریعے سینکڑوں مزدوروں کو قتل کر دیا گیا. لیکن یہ سارا ظلم و بربریت کا بازار گرم رہا. مزدوروں کو قتل کیا گیا. مزدور رہنماؤں کو ان کے قتل کی پاداش میں ان پہ کنگرو کوٹس، جعلی کوٹس جیسے ہوتی ہیں سرمایہ داری میں، ان میں مقدمے چلا کے ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی. لیکن یہ تحریک رکی نہیں. بالآخر 1917 میں جب روس میں سرمایہ داری اور زارشاہی کا محنت کش طبقے نے، مزدوروں نے خاتمہ کیا، تو پہلی دفعہ ایک ریاست نے اس دن کو محنت کش طبقے کا دن قرار دیتے ہوئے وہاں سرکاری طور پہ مزدور کا کام کے اوقات کار 8 گھنٹے مقرر کیے. اور اس کے بعد پھر پوری دنیا نے اس حق کو تسلیم کر لیا. اور حتیٰ کہ پھر مزدور تحریک کی جدوجہد کے ذریعے یورپ میں 5 گھنٹے ورکنگ ڈے قرار پائی. پاکستان کے اندر 1973 کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے یوم مئی کو سرکاری دن گزٹڈ چھٹی قرار دیا، اور مزدوروں کے جو مطالبات تھے ان کو تسلیم بھی کیا. لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ آج 133 سال بعد آج بھی 9 سے 12 گھنٹے مزدور سے کام کرایا جاتا ہے پاکستان میں، جبکہ آئین کے مطابق صرف 8 گھنٹے کام کرایا جا سکتا ہے، اور اس سے زیادہ کام کرانے پہ اوور ٹائم دیا جانا چاہیے، لیکن نہیں دیا جاتا. یہاں پہ محنت کش طبقے کی جو منیمم ویج مقرر کی گئی ہے وہ 15,000 کی گئی ہے، لیکن 15,000 نہیں دی جاتی. یہاں پہ قانون کے مطابق ہر مزدور کو سوشل سیکورٹی محکمے میں اس کا اندراج ہونا چاہیے، تاکہ اس کو ایکسیڈنٹ کی صورت میں، موت کی صورت میں، بچی کی شادی کی صورت میں، یا اگر کہیں پہ لیبر کالونی ملتی ہے تو رہائشی گھر کی شکل میں اس کو وہاں پہ وہ بینیفٹ ملے. لیکن یہاں پہ تو 95% مزدوروں کی رجسٹریشن ہی نہیں ہے سوشل سیکورٹی کے محکمے میں. اور اسی طرح امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ کے محکمے میں، جس کا کام ہے کہ جب مزدور کام کرنے کے قابل نہ رہے تو اس کو پینشن دی جائے. اور یہ دونوں محکمے ایسے ہیں جس کے پاس کوئی حکومت کے پیسے نہیں ہوتے، بلکہ یہ مزدور کی جو مزدوری ہے وہاں سے کاٹے جاتے ہیں یا امپلائر سے وہ فنڈ لیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ہر مسئلے پہ کہا جاتا ہے ریاست کی ریٹ قائم کرنی ہے، ہم نے ریاست کی ریٹ قائم کر دی ہے. لیکن جو 95% محنت کش طبقہ ہے اس کے لیے جو ریاست نے قوانین خود بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ ریاست کی ریٹ کدھر چلی جاتی ہے. بدقسمتی سے یہاں پہ کوئی سیاسی پارٹی ایسی نہیں. سیاسی پارٹیوں نے لیبر ونگز بنائے ہیں، لیکن لیبر کے حقوق کا نہیں پتہ، لیبر کے حقوق کے لیے بات نہیں کی جاتی. بدقسمتی سے آج نجکاری کی تلوار پھر محنت کش طبقے پہ لٹکا دی گئی ہے، اور 2019 میں ہر روز محنت کش طبقے پہ حملہ ہو رہا ہے. یہاں پہ
फैक्ट्रियों के अंदर कोई हायर एंड फायर का कोई कानून नाफिज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि एक चार दीवारी के अंदर अगर मुस्तकिल नौयत का काम किया जा रहा है तो वहां पे काम करने वाला कोई बंदा ठेकेदारी के तहत नहीं होगा, ना ही वो आर्जी बुनियादों पे होगा, उसको परमानेंट मजदूर का स्टेटस होगा और वही मराहत मिलेंगी। लेकिन यहाँ खुलेआम रियासती कवानीन का तमस्खर उड़ाया जाता है, उनको पाँव की नोक से उड़ा दिया जाता है, लेकिन उसके मुकाबले में हुकूमत का कोई महकमा नहीं है जो मेहनत कश तबके को उनके हकूक दिलवा सके। मैं समझता हूँ कि ये जुल्म और अन्याय बहुत बढ़ चुका है। हुकूमत को, रियासत को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को होश के नाखून लेने चाहिए। अगर एक भैंस दूध देती हो, उसको घास ना डाली जाए तो वो आस्ता आस्ता दूध देना बंद कर देती है। और जिस तबके के ज़रिए कपड़ा बनता है, जिस तबके के ज़रिए जहाज़ बनते हैं, कारें बनती हैं, जिस तबके के ज़रिए अनाज पैदा होता है, यहाँ पे ज़िंदगी की हरकत है, अगर उसको ज़िंदा रहने का उसका हक छीन लिया जाएगा तो फिर ये चुप एक दिन एक बहुत बड़े धमाके की शक्ल में एक बहुत बड़ा यहाँ पे हशर बर्पा कर देगी। और मैं समझता हूँ कि मेहनत कश तबका जो सारी चीज़ें पैदा करता है वो अपने हक के लिए लड़ना जानता है और वो यकीनन लड़ेगा। इस यौम मई का यही पैगाम है कि मेहनत कश तबके को